السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، حسب وعدہ آج پھر ایک بار آپ کے سامنے ایک نیا سلسلہ لے کر کے حاضر ہوں، اور اس سلسلے کا نام ہے آداب زندگی۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں، زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کیا آداب بتائے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیریز، یہ سلسلہ اس موضوع پر مشتمل رہے گا۔ آج کی گفتگو ہماری جو ہوگی وہ انشاءاللہ صحت کے آداب کے تعلق سے ہوگی، کیونکہ اس وقت ہم لوگ جس مہلک وبا سے دوچار ہیں اور پوری دنیا دوچار ہے، اور جس وبا کے سبب ہمارا ملک لاک ڈاؤن میں پچھلے 21 دنوں سے لگاتار لاک ڈاؤن میں ہے، اور آگے بھی ابھی یہ لاک ڈاؤن کب تک چلے گا ابھی کچھ کنفرم نہیں کہا جا سکتا، اور دنیا کے زیادہ تر ممالک لاک ڈاؤن میں ہیں، زندگیاں تھمی ہوئی ہیں، کام دھندے بند ہیں، تجارتیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ میں یہ کوئی انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش کی چیز ہے، ایک پریشانی کی چیز ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جب ہمارے پاس اس قسم کے کال آتے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے کہ ہمارے اپنے بہت سارے مسلمان بھائی اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں جتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہیں کہیں کہ معمولی چیزوں کے لیے، جن چیزوں کے بغیر ہماری زندگی آرام سے گزر رہی ہے، جو ہمارے لیے غیر ضروری چیزیں ہیں جن کو ہم نے زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ان چیزوں کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور دور تک جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کا کال آیا، خاص طور سے ممبئی سے کال آیا، انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں لوگ برگر کے لیے، پیزا کے لیے، بچوں کی چاکلیٹ کے لیے، چپس کے لیے 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر نکل رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، جبکہ معلوم ہے کہ پولیس کے ہر طرف پہرے ہیں اور حکومت نے سختی کی ہے۔ میرے بھائیو، انتہائی نامناسب بات ہے۔ کم سے کم ایک مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ ہم ابھی تک اس بیماری کو کیا ہم نے سیریس نہیں لیا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں ہمارے برادران وطن ہم سے زیادہ سنجیدہ اور ہم سے زیادہ حساس اور ہم سے زیادہ سینسیٹیو ہیں اس بیماری کو لے کر کے، لیکن ہم نے اس کو یا تو مذاق کا ایک موضوع بنایا ہے، یا ہم اس کے پیچھے کچھ سازشیں تلاش کر رہے ہیں، یا شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملک آج ہمارا کہاں پہنچ گیا، دنیا کہاں پہنچ گئی۔ ہزاروں لوگ روزانہ امریکہ جیسے طاقتور ملک میں مر رہے ہیں۔ برطانیہ کا وزیر اعظم اس بیماری کی وجہ سے کوارنٹائن ہوا، پھر آئی سی یو تک میں گیا، اب شاید خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آئی سی یو سے باہر آئے ہیں۔ دنیا کے طاقتور لوگ آج وہ اس بیماری کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے باشندوں کی، ان کے ملک کے لوگوں کی لاشیں ہزاروں کی تعداد میں گر رہی ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہے، اور ہم اس بیماری میں ابھی تک سازشیں تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیماری کے تعلق سے، اپنی تندرستی کے تعلق سے، اپنے سماج کی تندرستی کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو حساس ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہو وہ صحت کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، تندرستی کے تعلق سے اسلام نے کیا آداب بتائے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحت اور عافیت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، حالانکہ اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے خسارے کا شکار ہیں، دھوکے کا شکار ہیں۔ ان دو نعمتوں کے تعلق سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت کی نعمت اور دوسرے ہے ٹائم کی نعمت، وقت کی نعمت۔ اسی طریقے مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آ جائیں۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے کے پہلے تندرستی کی قدر کرو۔ آج آدمی اگر تندرست ہے، آج اگر آدمی ہیلدی ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کل وہ کس بیماری میں مبتلا ہوگا۔ جب بیماریاں آتی ہیں اور خطرناک بیماریاں آتی ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمسین،
5 چیزوں کی قدر کرو، اور ان 5 چیزوں میں آپ نے ایک چیز فرمائی کہ تندرستی کی قدر کرو، تندرستی کی کو غنیمت سمجھو۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہے، اس کے گھر میں کوئی دنگا فساد نہیں، اس کے شہر میں کوئی قتل و خون خرابہ نہیں، امن کے ساتھ اپنے گھر میں ہے، اور جسم میں عافیت کے ساتھ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی خطرناک وائرس نہیں ہے، اور عندہ قوت یومی، صرف ایک دن کا اس کے پاس کھانا ہے، اس کے اور اس کے بال بچوں کی خوراک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ ساری کی ساری دنیا اسے مل گئی، دنیا کی ساری دولت اسے مل گئی۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ دولت وہی ہے جو تجوریوں میں بھر کے رکھی جائے، دولت وہی ہے جو بینک بیلنس بنا کر کے رکھی جائے۔ انسان کو صحت مل گئی، امن مل گیا، اور گھر میں بچوں اور اس کے کھانے بھر کی غذا مل گئی، یہی اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو طاقتور بننے کا حکم دیا ہے، جسم کے اعتبار سے بھی، دماغ کے اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی۔ اسلام نے کمزور مسلمان کے مقابلے میں طاقتور مومن کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں فنون سپاہ گری کو سیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آگے میں ذکر کروں گا، آپ نے تیر اندازی سیکھنے کا حکم دیا، اور ہم سے پہلے بھی جو امتیں آئیں ان کے درمیان بھی آپس میں دوڑ کا مقابلہ وغیرہ کرنے کا رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی جب اپنے باپ کے پاس آئے یوسف علیہ السلام کو ایک بہانے سے لے کے جانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا ذهبنا نستبق۔ جب واپس آئے اور اپنے باپ کو حضرت یوسف کے گم ہونے کے بارے میں ایک جھوٹی کہانی گڑھ کے بتانے لگے، تو کہنے لگے کہ ہم لوگ دوڑ رہے تھے، ہم لوگ آپس میں ریس کر رہے تھے، اور ہم نے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا۔ تو اس قوم میں اور اس زمانے میں بھی ریسنگ کا اور آپس میں دوڑ کا مقابلہ کا رواج تھا۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے اپنی بیوی، اپنی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا، آپ نے ریسنگ کی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارے اسلام کا مطالبہ ہے۔ اسلام میں طاقتور بننے اور قوت والا بننے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، یعنی تمہارے اندر طاقت ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی تمہیں آ کر کے تمہارے جان و مال پر قبضہ کر لے، کم سے کم اس لائق ہو کہ اپنے جان اور مال کا ڈیفنس کر سکو۔ تو یہ ہماری شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلی جو صحت کی تعلیم دی ہے وہ یہ کہ ہم اداسی سے، غم سے، ٹینشن سے دور رہیں۔ اسلام نے غم کو کہیں اچھا نہیں کہا، قرآن میں کہیں غم کو اچھا نہیں کہا گیا، حدیث میں کہیں غمگین رہنے کو، ٹینشن میں رہنے کو، ڈپریشن میں رہنے کو اچھا نہیں کہا گیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں میں غم اور رنج سے اور ٹینشن سے آپ نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج سے، غم سے، اور اسی طریقے سے عاجزی سے، کاہلی سے، اور اے اللہ بخیلی سے، بزدلی سے، لوگوں کے دباؤ سے اور قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بڑی جامع دعا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ صحت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان چلے تو اس کے چلنے کا، اس کے واکنگ کا انداز کیا ہو؟ چلنے کے سلسلے میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل۔ ایک مسلمان کی جو چال ہے اس چال میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار، بہت سلو بھی مت چلو، بہت فاسٹ بھی مت چلو۔ انسان کی جو چال ہو وہ درمیان کی ہو، وہ میڈیم ہو، بیچ کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
المعجم الکبیر للطبرانی کی صحیح روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اذا مشیا کأنما ينحط من صبب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ اونچائی سے نشیب کی طرف نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، یہ آپ کے چلنے کا انداز ہوا کرتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت عمر کے بارے میں، کہ حضرت عمر نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بہت دھیرے دھیرے چل رہا ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا ما بالو کا، کیا ہو گیا بھائی، حل انت مریض، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا کہ لا یا امیر المومنین، اس نے کہا نہیں اے امیر المومنین، ایسی بات نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ میں بیمار نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ طاقت کے ساتھ چلو، یعنی کمزوروں کی طرح بیماروں کی طرح مت چلو، جب تمہیں کوئی بیماری نہیں کوئی کمزوری نہیں تو اس طریقے سے سست ہو کر مزمحل ہو کر اعضاء کو بالکل جھکا کر کے مت چلو۔ تو محترم ناظرین، ہماری شریعت نے ہمیں اکڑ کے چلنے سے بھی منع کیا اور بیماروں کی طرح چلنے سے بھی منع کیا۔ ہماری چال جو ہے وہ نارمل چال ہے، یعنی ہماری چال سے ہماری ایکٹیویٹی ظاہر ہوتی ہے، ہماری چستی ظاہر ہوتی ہے، ہماری صحت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی لیے نماز جیسی عبادت میں بھی دوڑ کر کے آنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون، آپ نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑ کر کے مت آؤ، چل کر کے آؤ، علیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ نماز کے لیے آؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح روایات جو ہمیں ملتی ہیں، صحیح حدیثیں ملتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو طاقت کے ساتھ چلتے تھے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشی اقلع، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ چلتے تھے۔ تو چلنے کا یہ انداز ہونا چاہیے محترم ناظرین۔ اسی طریقے سے اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملیں تو مسکرا کر کے ملیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے پر ہمیشہ اداسی چھائی ہو، ہمیشہ غمگین رہیں، ہم مسکرا کر کے ملیں۔ مسکرا کر کے ملنا بھی ایک مسلمان کے ہمارا فرض ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم فی وجہی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب سے میں اسلام لایا، جب بھی میری اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے مسکرا کر کے ملتے تھے، ہنس کر کے ملتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند بزار کی ایک حسن روایت میں کہتے ہیں انکم لن تسعوا الناس باموالکم، ضروری نہیں کہ آپ اپنا مال دے کر کے لوگوں کے ساتھ احسان کریں، مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ولیکن یسعهم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے اتنا بھی بہت ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملیں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ مال، ایک انسان مال کسی کو دے اور اس کو ذلیل کر کے دے، اس سے بہتر ہے کہ ایک انسان کے پاس مال نہ ہو لیکن وہ اچھے ڈھنگ سے اور عمدہ اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، یہ اس سے بڑا کام ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت نے ہمارے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے جسم پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بما تطیقون، وہی کام کرو جس کی تمہیں طاقت ہے۔ بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہو، راتوں میں بڑا لمبا لمبا قیام کرو، تمہارا جسم اس لائق نہیں، لیکن تم نماز پڑھ رہے، بیمار ہو لیکن تب بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو، علیکم بما تطیقون، ایسا مت کرو، وہی کام کرو جس کی تمہیں طاقت ہے۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں تھکتا ہے، تم تھک جاؤ، تم تھک جاؤ گے، ایسا کام مت کرو کہ جلدی سے تھک کر کے نیکی چھوڑ دو۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا کہ سائے میں آ جاؤ، بلا وجہ دھوپ میں نہ کھڑے ہو۔
اگر ہمیں سایہ میسر ہے، سایہ مل رہا ہے، تو دھوپ میں کھڑے رہنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں، یہ شریعت کا تقاضا نہیں۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت۔ قبیلے باہلا ایک مشہور قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے کے ایک صاحب اسلام لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اسلام لائے۔ پھر 1 سال کے بعد وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، بالکل دبلے پتلے ہو گئے تھے، چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا، اللہ کے پیارے نبی پہچان نہیں پائے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اما تعرفونی، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے پوچھا من انت، کون ہو تم؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول انا الباہلی، میں وہی باہلی ہوں جو 1 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا فما غیرک، ارے بھائی اتنی چینجنگ کیسے آ گئی، اتنے بدل کیسے گئے، اتنے دبلے کیسے ہو گئے؟ لما تم نے جب 1 سال پہلے تم مجھ سے ملنے آئے تھے تو تمہاری شکل اچھی تھی، تمہاری باڈی اچھی تھی، اتنے دبلے پتلے کیسے ہو گئے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ما اکلت طعاما الا بلیل منذ فارقتک، اے اللہ کے پیارے نبی جب سے میری آپ سے ملاقات ہوئی اور میں آپ سے مل کے گیا ہوں، اس کے بعد سے میں نے دن میں کبھی کھانا نہیں کھایا، کنٹینیو میں روزہ رہتا ہوں، رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عذبت نفسک، اللہ کے بندے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا سم شہر الصبر وسم یوما من کل شہر، دیکھو رمضان کا روزہ رہو اور اس کے علاوہ 11 مہینے اگر تمہیں روزہ رکھنے کا شوق ہے تو مہینے میں 1 دن روزہ رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی جسمانی حالت کو دیکھ کر کے کہا تھا۔ 1 سے زیادہ بھی روزہ آدمی 1 مہینے میں رہ سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے جو بتانا مقصد ہے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر صحیح روایت ہے، اس حدیث سے بتانا یہ مقصد ہے محترم ناظرین کہ ہماری شریعت نے اپنے جسم پر، اپنی باڈی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ شریعت نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ہم بہادری اور جفا کشی کی زندگی گزاریں، آرام طلب نہ بنے، عیش پرست نہ بنے کہ ہمیشہ ہم جو ہے آرام میں رہیں، کبھی ہم کوئی محنت کا کام نہ کرنا چاہیں، کوئی مشقت کا کام نہ کرنا چاہے، نہیں، انسان کو آرام طلب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں آپ نے ایک نصیحت یہ بھی کی ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ ابن جبل آرام طلب مت بن جانا، عیاش مت بن جانا، عیش پرست مت بن جانا، اللہ کے نیک بندے آرام طلب اور عیش پرست نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمہ ابن اقوا کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبیلے اسلم کے کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو تیر اندازی کر رہے تھے، جو تیر وغیرہ تیار کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ارموا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا، اے اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کیا کرو، تیر چلایا کرو، تمہارے والد اسماعیل بھی تیر انداز تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک بھلائی رکھی گئی ہے، یعنی گھوڑ سواری کا فن بھی ایک انسان کو آنا چاہیے، گھوڑا باعث برکت ہے اور قیامت تک اس کے پیشانی میں برکت لکھ دی گئی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ انسان، ایک مسلمان جو ہے، اس طریقے کے محنت طلب اور مشقت طلب کام اسے آنے چاہیے، ایسا نہیں وہ ہمیشہ گھر میں آرام کرتا رہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی ایک صحیح روایت میں آپ نے فرمایا کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ، ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے فہو لہو ولعب، وہ کھیل ہے اور تماشا ہے، الا اربع، سوائے 4 چیزیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا نام نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کھیل تماشا نہیں ہے، وہ اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ملاعبۃ الرجل امرأتہ، ایک انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یقیناً یہ اس کی بیوی کے حقوق میں سے ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 وتأدیب الرجل فرسہ، ایک انسان کا اپنے گھوڑے کو ٹرینڈ کرنا، گھوڑے کو ٹریننگ دینا۔ نمبر 3 ومشیہ بین الغرضین، اور 2 ٹارگٹ کے بیچ انسان کا چلنا، انسان کا دوڑ لگانا، انسان کا واکنگ کرنا۔ وتعلیم الرجل السباحہ، اور 4تھی چیز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ انسان کا سوئمنگ سیکھنا، تیرنا سیکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیرنا جو ہے دنیا کی سب سے اچھی کسرت ہے، تو ایک مسلمان تیرنا بھی سیکھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو اس پر اس کی ترغیب دی ہے، اس پر ابھارا ہے۔ محترم ناظرین، گھروں میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہے ان کے گھروں میں بہت سارے نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اگر ہمارے گھروں میں نوکر چاکر ہے،
لیکن نوکر چاکر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل آرام طلب بن جائیں اور ہمارے گھر کی خواتین بھی آرام طلب بن جائیں اور کوئی کام وہ نہ کریں۔ نوکر چاکر ہونے کے باوجود گھر کی خواتین کو خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا، اپنی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں، آپ گھر کے بہت سارے کام خود کرتی رہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے اور جب وہ بیاہ کر کے ان کے گھر جاتی ہیں تو پھر ان کی جو ازدواجی اور شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی کیسی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آتے ہیں، کچھ لونڈیاں آتی ہیں، تو یہ چاہتی ہے کہ کچھ ہم کو بھی خادم یا خادمہ مل جائے، ہمیں گھر کے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ تو وہ شکایت لے کر کے آتی ہیں، کہتی ہیں تشکو الیہ ما تلقا فی یدہا من الرحا، یعنی چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں جو نشانات پڑ گئے تھے ان کی شکایت لے کر کے وہ آئی۔ غور کریں، کائنات کے سب سے عظیم انسان کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے اور اس کے ہاتھوں پہ نشان پڑتے ہیں۔ تو امور خانہ داری جو گھر کے کام ہیں یہ عورتوں کے لیے عیب نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے ضروری ہیں، ان کی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ان کے گھر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ لہٰذا میری خواتین سے، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ گھروں میں آرام طلب نہ بنے، گھروں کے کام کرتی رہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما، ان کی شادی ہوتی ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ کیا کیا کرتی ہیں ذرا دیکھیے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتی ہے فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسًا، میں اپنے شوہر کے گھوڑے کو چارہ کھلاتی تھی، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، اور پانی بھر کے لاتی تھی، وَأَخْرِزُ غَرْبًا، اور ڈول بھرتی تھی، پانی کے ڈول بھرتی تھی، وَأَعْجِنْ، اور آٹا گوندتی تھی۔ یہ سارے گھر کے کام ہیں، بلکہ کچھ کام تو گھر کے باہر کے بھی ہیں۔ یہ سارے کام ایک مشہور صحابی کی بیوی اور حضرت ابو، لیکن بہت زیادہ نہ سوئیں، اتنا نہ سوئیں سوتے رہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، اللہ کے پیارے رسول عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز ہو جاتی تھی، آپ سو جاتے تھے عام طور سے۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے، برکت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کے لیے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، ہم صبح اگر سوئے رہیں تو برکت کے اس وقت سے ہم اور آپ محروم رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، صحت کے نظریے سے ہمارے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ضبط نفس کی عادت ڈالیں۔ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، خواہشات ہیں، انسان کو شیطان نظر کی آوارگی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، شہوت رانی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھے، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہما النظر، گندی چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج موبائل کا دور ہے، آج پورنوگرافی بڑی عام ہے ہمارے نوجوانوں میں۔ یقیناً اس کا جو اخلاقی نقصان ہے، اس کا جو سوشل نقصان ہے وہ تو ہے، لیکن ہیلتھ وائز بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے صرف انسان کی آنکھوں پر نہیں، انسان کے پورے جسم پر بہت خطرناک اثرات پڑتے ہیں۔ اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ محترم ناظرین، صحت کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نشے سے بچیں، اور نشہ صرف شراب کا نام نہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ شراب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نشے والی چیز شراب ہی ہے اور ہر شراب حرام۔ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ شراب حرام ہے تو باقی نشے کی جو چیزیں ہیں یا جس کے اندر نشہ کم ہے وہ چیزیں حلال ہو گئی یا جائز ہو گئی یا ان کی قباحت کم ہو گئی، نہیں۔ سگریٹ بھی حرام ہے، تمباکو بھی حرام ہے، ایون گٹکھا بھی حرام ہے۔ گٹکھا اگر اس کے اندر نشہ نہیں بھی ہے، کم سے کم وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ تو ہے ہی ہے، کینسر کا سبب تو ہے ہی ہے۔ تو ہر نشے کی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہر کام میں اعتدال رکھیں۔ صحت کے نظریے سے اسلام یہ بھی کہتا ہے اعتدال رکھیں، چاہے دماغ کی محنت کا معاملہ ہو، چاہے جسم کی محنت کا معاملہ ہو، چاہے سونے کا معاملہ ہو، چاہے کھانے کا معاملہ ہو، چاہے میاں بیوی کے تعلقات کا معاملہ ہو۔ زندگی کے تمام مسائل میں اعتدال سے کام، کوئی ایک پلڑا اتنا زیادہ جھک نہ جائے کہ دوسرا پلڑا وہ ہلکا پڑ جائے۔ عبادت میں ہم اس قدر مشغول ہو جائیں کہ بیوی بچوں کے حقوق سے ان کو محروم کر دیں، بیوی بچوں اور دنیا میں اتنے لگ جائیں کہ عبادات کو انجام نہ دے۔ دونوں طریقے غلط۔ اعتدال کا پہلو ملحوظ رہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے کہا تھا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ
تمہاری باڈی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے گھر آنے والے مہمان کا بھی تمہارے اوپر پورا حق ہے۔ محترم ناظرین، وقت پر کھانا کھائیے، اور جب بھوک لگے کھانا کھائیے، اور تھوڑی سی بھوک رہ جائے کھانا چھوڑ دیجیے۔ بالکل پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر کے کھانا بہت اچھی بات نہیں، کبھی کبھار کی بات الگ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کھانے پہ جب بیٹھ جاتے تو ٹوٹ پڑتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سارا دسترخوان صاف کر دیں۔ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن، ایک انسان سب سے برا اگر کوئی برتن بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں۔ بحسب ابن آدم اقولات یقمن الصلب، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے، یعنی انسان اتنا کھانا کھائے جو اس کی غذا کا کام کرے، اتنا نہ کھائے کہ حلق تک بالکل ٹھوس لے۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَ، اگر کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِ، 1/3 اپنے پیٹ کا کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 جو ہے 1/3 وہ سانس لینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے رکھو۔ تو اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو تھوڑا اپنے بھوک رہتے ہی کھانا چھوڑ دینا چاہیے، بہت پیٹ بھر کے شکم سے رو کر کے عام طور سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ عام طور سے سادہ کھانا کھائیں، بہت چٹپٹے کھانوں کے شوقین نہ بنیں، وہ صحت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور اسلام نے بھی سادگی کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، اور آپ گوشت کھاتے تھے، اور گوشت میں آپ کو دست کا، گردن کا اور پیٹھ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ آپ کو بہت عزیز تھا۔ محترم ناظرین، سکون سے کھانا کھائیں، غصے اور گھبراہٹ کے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ اگر دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا سامنے آ چکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر نماز کا بھی ٹائم ہے تو پہلے آپ کھانا کھا لیں، بعد میں نماز پڑھنے جائیں۔ کھانے کو ٹال کر کے نماز نہ پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے دوران آپ کو وہ کھانا ڈسٹرب کرے۔ اسی طریقے سے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیجیے اگر وقت ہے آپ کے پاس، اور شام کے کھانے کے بعد، ڈنر کے بعد تھوڑی واکنگ کیجیے۔ عربی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے تغدى تمدى تعشى تمشى، دوپہر کا کھانا کھا لو تو دراز ہو جاؤ، تھوڑا آرام کرو، اور شام کا کھانا کھاؤ تو تھوڑا واکنگ کرو، تھوڑا چل لو۔ اب ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا کہ ہم صحت کی بات کر رہے تھے۔ صحت میں ہماری آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے، آنکھیں بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کی تو آنکھیں نہیں بنائی؟ آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آنکھوں میں سرما لگانا اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، البسوا من ثيابكم البياض، سفید کپڑے پہنو، فانها من خیر ثيابكم، اس لیے کہ وہ تمہارا بہترین کپڑا ہے، وکفنوا فيها موتاكم، اور سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو کفناؤ، وان خیر اکحالکم الاسمد، اور سب سے بہترین جو سرما ہے وہ اسمد ہے۔ اسمد کیا ہے؟ اسمد ایک قسم کا اسٹون ہے، قسم کا پتھر ہے جس کا پاؤڈر بنا کر کے اس سے سرما بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین سرما اسمد ہے۔ یجلو البصر، اس سے آنکھوں کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، وینبت الشعر، اور بالوں کے لیے بھی یہ بہت مفید چیز ہے۔ دانتوں کی حفاظت کیجیے، اور مسواک یا برش وغیرہ آپ کثرت سے کیجیے۔ مسواک اگر کریں تو بہتر ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ مسواک پر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو گٹکھا وغیرہ کھاتے ہیں، تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں، یہ دانتوں کی حفاظت کے تعلق سے بھی یہ بڑی غلط چیز ہے۔ دانتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پیسے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچیں۔ آخری بات یہ کہوں گا، طہارت اور صفائی کا پورا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والرجز فاہجر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، کپڑے ہمارے صاف ہوں، باڈی ہماری صاف ہو، روزانہ ممکن ہو تو روزانہ غسل کریں، ورنہ جتنے کم گیپنگ میں ہو سکے غسل کریں، اپنے بدن کو صاف رکھیں۔ اور 5 ٹائم کا ایک مسلمان جب وضو کرے گا تو بار بار اس کو ہاتھ اور پیر تو دھونے ہی پڑیں گے۔ آج کورونا وائرس کی وجہ سے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھلیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 5 بار تو ہم کو وضو کے ذریعے دھلنے کا حکم ہی دیا ہے۔
ہم ساتھ میں مزید احتیاط کے طور پہ ہینڈ واش وغیرہ کا استعمال کریں، ہم اس سے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اور مزید جو صحت کے اعتبار سے جو بھی ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کی جو رائے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہر قسم کے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ رب العالمین کورونا وائرس کی اس مہلک وبا سے ہمارے ملک کو اور ساری دنیا کو پاک کر دے۔ رب العالمین اس مہلک وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رب العالمین اس وبا سے جو لوگ دوچار ہیں ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں میں جمعہ اور جماعت کا پھر سے اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایسے حالات پیدا کر دے کہ جمعہ اور جماعت پھر سے قائم ہو جائے۔ رب العالمین برکتوں والا مہینہ آگے آ رہا ہے، اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو مکمل طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔